ٹالرنس اگینسٹ. بلکہ میں نے تو اپنی جو میری تقریریں تھیں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں باہر، میں تو یہاں تک کہتا تھا کہ یہ جو انڈیویجول دہشت گردی کرتے ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے، جو اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، اسرائیل جو ٹیررزم کر رہا ہے وہ بھی دہشت گرد اسٹیٹ ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن جو ہے ہونا چاہیے. تو ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. اینی باڈی ہو وانٹ ٹو کل انوسینٹ پیپل کو جو مارنا چاہتے ہیں. نہیں تو ہمیں ان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے ان مدارس کے بچوں کے لیے؟ ان کے جی مدارس کے بچے وہ بھی بالکل بچے ہمیں عزیز ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ ہم کر سکتے ہیں، جس پہ ابھی تک کسی جگہ سے بھی مجھے توجہ نظر نہیں آ رہی، وہ سب سے پہلا مقام یہ ہونا چاہیے تھا اس ملک میں کہ یکساں نصاب تعلیم اگر اس ملک میں ہو تو شاید ہمارے 50% پرابلم جو ہیں صرف ایک فیصلہ کرنے سے ختم ہو جائیں. چاہے وہ پبلک اسکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو، چاہے وہ او لیول والا اے لیول والا اسکول ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، ان کا نصاب تعلیم جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، کریکولم ان کا سیم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت کو اور مدارس کو، کیونکہ میں نے بہت سے مدارس کے لوگوں سے بات کی ہے، ان کو قطعاً اس بات پہ آبجیکشن نہیں ہے کہ وہ اسکولوں میں سائنس کی تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب بچوں کو دے دیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2-3 سال دے دیں، اور وہاں پر تاریخ بھی ان کو پڑھائی جائے، جغرافی بھی پڑھائی جائے، وہاں پر ان کو انگلش کے بھی دیا جائے، وہاں پر دینیات بھی پڑھایا جائے، قرآن کی جو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، میں اس پہ آپ سے کسی اور دن کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال مدرسے کی ایک اپنی افادیت ہے، وہ بھی ایک این جی او کی طرح ہے جہاں کپڑا بھی دیا جاتا ہے، روٹی پانی شیلٹر فوڈ اور بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ بھی دی جاتی ہے. اس کو یکساں طور پہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. جی ہاں، بہت بڑی این جی او ہے. بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے شوز وہ دیتے ہیں، ان کے کپڑے دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں. اور یہ 2.8 ملین 23 ملین بچے پاکستان میں سکولوں میں نہیں جاتے ہیں. یہ بہت بڑی قوم کے لیے ہماری شرمندگی کی بات ہے کہ اور پوری دنیا میں جو بچے اسکولوں میں نہیں جاتے وہ 58 ملین ہیں، اور ان میں سے 23 ملین پاکستانی بچے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ایمرجنسی فوراً ڈکلیئر کرنی چاہیے، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ہمیں ایجوکیشن میں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے یہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور ان گھروں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. میں گورنر صاحب آپ کی بہت باتوں سے بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں، اسپیشلی سیم سلیبس اینڈ کریکولم سے. میں آپ سے دوبارہ اس کے اوپر تفصیلی پروگرام ضرور کروں گا، لیکن اب جو میں دکھا رہا ہوں وہ اصل میں اس کا پنجاب حکومت سے تعلق ہے، آپ کے آفس سے تعلق نہیں ہے. اس لیے آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو گورنر صاحب. یہ تھے جی گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، اور بالکل کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی انہوں نے بتایا. لیکن آپ کو بتاؤں کہ میں ایک پیرنٹ بھی ہوں، اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں جو ہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں. 2 آپ کو ٹیلیفونک ٹیپس سنواتا ہوں، ان کو ایک ساتھ کر کے سنا دیتا ہوں. ایک سینئر آفیسر، اس کی وائف بات کر رہی ہیں کسی سے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی رپورٹ کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی آواز میں کوئی اور تو نہیں بات کر رہا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ واٹس ایپ کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے مختلف اسکولوں میں پیرنٹس کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور جس سے خوف و ہراس بڑھ رہا ہے. اور حکومت پنجاب، اور بلکہ حکومت پنجاب نہیں، صرف حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، حکومت کے پی کے، میں ساروں کو کہہ رہا ہوں، ان ساروں نے جو ہے یہ دے ہیو فیلڈ ٹو کنونس دا پیرنٹس کہ آج ان کا بچہ اگر اسکول میں آتا ہے تو وہ محفوظ ہے کہ خدا نخواستہ غیر محفوظ ہے. آپ یہ آڈیو ٹیپ سنیں اور پھر آپ نتیجہ خود ذرا اخذ کریں. ہیئر اٹ ناؤ. ایچسن اور لرننگ الائنس ہائیسٹ الرٹس پہ ہیں اس وقت، کیونکہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے، اس کے اندر پوری لسٹ تھی ان کے پاس. تو اس میں بتایا ہے کہ ہائیسٹ الرٹ پہ ایچسن، اور کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ہے اور سارے آفیشلس کے بچے ہیں، اور لرننگ الائنس اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں بھی سارے مطلب ہائی اپس کے بچے پڑھتے ہیں. تو اس اور اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 ٹیمز آف سنائپرز ہوئی ہیں انٹر لاہور کے اندر.
جن میں سے صرف ایک ٹیم اس وقت پکڑی گئی ہے. 2 ٹیمز آف سنائپرز جنہوں نے اٹیک ہی کرنا ہے فدائی, جو سوسائڈ بامبرز, وہ اس وقت لاہور کے اندر ہیں اور ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا, اور ان کا اسی نیت سے آئے ہیں کہ انہوں نے اسکولز پہ اٹیک کرنا ہے. انہوں نے جو کالز انٹرسپٹ کیے ہیں اس کے اندر یہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ حلوہ لاہور پہنچ گیا اور وہ بچوں میں تقسیم کرنا ہے. یہ ٹیررسٹ کی آپس میں بات ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے. تو اسی لیے اب بس دعا کرو کہ اللہ خیر کرے, کیونکہ اس بات کی زیادہ ہے. اور 3 کیٹیگریز ہیں, ایک نان مسلمز کے سکولز, ایک آرمی کے سکولز, ایک گورنمنٹ کے سکولز. ان سب سکولز میں یہ 3-4 سکولز ایل جی ایس, کنیڈ کالج, لرننگ الائنس, ایچسن, یہ جو جتنے اس کے سکولز ہیں, سینٹ اینتھنیز اور وہ جو کیتھیڈرل وغیرہ, یہ والے, یہ سب ہائیسٹ الرٹ پہ ہیں. اور باقی سکول جو چھوٹے موٹے ان کا تو نام ہی نہیں ہے. ان سب سکولز کا نام سب سے پہلے لسٹ کے اندر ہے. کمال خود لسٹ دیکھ کے آئے, تو اسی لیے اب زیادہ مطلب ہے, کیونکہ ابھی ہم نے خود پتا کیا ہے, وہ جو منسٹر ہے اس کا ایجوکیشن کا, اس کی میٹنگ میں کمال خود ہو کے آئے. تو اب کمال, دس از دا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئی ایم گیونگ یو. تو وہ اتنا, آج بھی اس نے کسی شادی پہ کمال کے ساتھ جانا تھا تو وہ آج بھی نہیں گیا. تو کمال اس لیے کمال بلکہ آ کے زیادہ ڈر گئے کہ کل بچے نہ بھیجو, کیونکہ اگر وہ ہی نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ابھی انتظام صحیح نہیں ہوئے. تو جان ان کی سب کی نکلی ہوئی ہے, بس پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے آگے. ایکچولی میں بہت سوچ میں پڑا ہوا ہوں, کیونکہ یہ ایک انویریفائڈ کلپ ہے. دس از ناٹ, آئی کانٹ سے اٹ از اوتھینٹک اینڈ آئی کانٹ سے اٹ از فالس. یہ میرے پاس آیا اور ایز اے پیرنٹ میرا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی ہم ٹریجڈی سے گزر چکے ہیں کہ میں نے اس لیے سنایا کہ خدا نخواستہ کوئی بھی ماں یا باپ ایسی ٹریجڈی, کیا منی ٹریجڈی بھی ریپیٹ نہیں دیکھنا چاہتا یا اس کے متعلق سننا نہیں چاہتا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تنقید کی جائے کہ جی آپ بغیر ویریفائی کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایسا خوف و ہراس جو ایک ایسی احتیاط بن جائے جس سے ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہیں, وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک لوز میورک بن جائے انسان, یا بریواڈو جو ہے اس کے اندر وہ احساس ہی نہ رہے. بلکہ پرائیویٹ سکولز میں حالت یہ ہے اس وقت کہ ایک کنفیوژن ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی پیرنٹس آئیں, لائن میں کھڑے ہوں, ایک ایک کر کے بچہ لے کے جائیں, کینٹین کے اندر نہیں جائے گا, وہ یہ نہیں. آئی ایم شیور دے آر ڈوئنگ سم تھنگ, آئی ایم شیور دے آر ڈوئنگ رائٹ, بٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم سامنے وہ گارڈز اپنے اور سنائپرز ان کو تو کھڑا کریں, کیونکہ ویژولی تو پیرنٹس کو کوئی تو تسلی ہو کہ اور کچھ نہیں, ایک ڈیلیئنگ ٹائم تو ہوگا کہ 5 سے 10 منٹ بھی اگر کوئی ہولڈ کر لے تو تب تک کمک پہنچ سکتی ہے. کتنے سکولز یہ کریں گے یہ مجھے پتا نہیں, لیکن دکھ اور افسوس مجھے ہے. میں آپ کو ایک سکول دکھاتا ہوں, آپ کو پہلے بھی دکھا چکا, مرغی خانے کے اندر ہے. میں اب یہاں پہ تنقید نہیں کر رہا حکومت کے اوپر, پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. یہ ایک مرغی خانہ ہے, دڑبا ہے, جس میں بچیوں کا سکول بنا ہوا ہے. اور ایسے پنجاب میں آپ کو میں سینکڑوں چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ جو انتہائی نامساعد حالات میں یہ ایجوکیشن کا سسٹم ہے. ہمارے پاس میٹرو پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں, انڈر پاسز پہ خرچ کرنے کے لیے ہیں, لیپ ٹاپ دینے کے لیے بہت پیسے ہیں, اور اس کے اشتہار اربوں روپے تک کے دے دینے اس کے بھی پیسے ہیں, تاکہ ہر اخبار والا اور ہر ٹی وی والا جو ہے وہ تعریف کرتا رہے. سستی روٹی کے نام پہ پیسے خرچ کرنے کے پیسے ہیں, ان بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں یہ آج میرا فوکس یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایجوکیشن کا نظام صحیح ہے کہ غلط ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی پھول جیسے بچے ہمارے ہی بچے ہیں, ان کی بھی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. جو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. جو کالجز میں ہیں, جو یونیورسٹیز میں ہیں, ان بچے اور بچیوں کی بھی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. وہ کیا کیا جا رہا ہے, وہ کیا انتظامات ہو رہے ہیں, we are still not aware of it. The government does not wish to share those steps that they have taken, and at the same time ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ انتہائی بے اعتبارہ ہے. اور خاص طور پہ جب ان کے اسپوکس پرسن پرویز رشید جیسے آ کے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی ماضی کیا رہا ہے, کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولتے رہے ہیں. بٹ ایک بریک کے بعد جب آئیں گے
تو پرویز رشید کے کچھ اور جھوٹوں سے پردہ اٹھائیں گے NA-122 کے حوالے سے اور بالخصوص NA-110 کے حوالے سے سیالکوٹ کے اندر جو انہوں نے باتیں کی کیا انہوں نے سچ بولا یا نہیں. آپ کو بتاؤ انڈس ایئر لائن کا ایک اور جہاز آج اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی لاہور پہ, پریشرائزیشن کا پرابلم ہو گیا. سول ایویشن کا سٹاف, سول ایویشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سارے کے سارے نالائق. میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں اور میرے سے تو منتیں کرتے ہیں ہماری تصویریں نہ دکھائیں, ہمارے نام نہ دکھائیں, ہمارے بچے ہمیں تانے دیتے ہیں, لیکن جن کی زندگیاں ان سیف کر دی ہیں ذرا ان کا بھی احساس کر لیں. اور آج شرم کی بات یہ ہے کہ سول ایویشن کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے جب انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو فائن کر دیا فار ناٹ فلفلنگ مینی ایئر لائن آبلیگیشنز. یہاں سے وہ اڑے ہیں, یہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے, باہر فائن ہو رہا ہے, باہر ایئرپورٹس پہ آپ کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, کئی مہینے بند رکھا گیا یورپین یونین کے ایئرپورٹس پہ, وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ بھی سٹوری آپ کے لیے لے کے آئیں گے.